نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل قدر بزرگان، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، السلام علیکم۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا نام نوید مشتاق گل ہے اور یہ جو دنیاوی عہدے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نام وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور کام وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے ادھر وقت دیا اور اس وقت میں آپ ساتھ بیٹھے ہیں اور یہاں پر اتنی شوق سے بیٹھے ہیں، اور بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ، میں تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت جوان کہوں گا، یہ مجھ سے زیادہ عمر والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر آنے کا اور ادھر بیٹھنے کا اجر عطا فرمائے۔ اس محفل کی محبت سے آپ لوگوں نے جو یہاں پر اپنے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ آج کا دن، اس موقع پر جس موضوع کا اس کے پر ہم ادھر بات چیت کر رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس سے اہم موضوع ہو نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کے باپ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، اور پھر کہا تمام نبیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی ہیں اور نہ ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ادھر آنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آنا ہے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آتے۔ تو یہ تصور کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے، یہ اس کو، جو آدمی یہ سوچتا ہے، جو یہ طبقہ یہ سوچتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ وہ کافر سے بھی بدترین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم کر دیا، اور جو کہہ دیا کہ مردوں کے باپ نہیں، تو وہ مسلمانوں کے روحانی باپ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت
جب تک کہ روحانی طور پر نہ کی جائے تو اس کے ثمرات نہیں ملتے. یہ میرے بچے جو جوان ہیں ان کو میں یہ ایک چیز آج بتا کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر محبت کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، غرض کسی بھی رشتے سے افضل ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر حکم آ جائے ادھر اور کسی کا حکم نہیں چلنا چاہیے. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رستہ بتایا اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تکلیفیں کاٹی وہ صرف اور صرف جہاد کا رستہ ہے. اس امت نے جہاد چھوڑا، بادشاہت میں ملوث ہوئے، عیاشی میں ملوث ہوئے اور یہ دنیا میں گرتے چلے گئے. آج شرم آتی ہے مجھے جب میں کہتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھ پر دوسری قومیں غالب ہیں. اگر میرے پر نصرانی، یہودی یا غرض کوئی بھی میرے پر غالب ہے تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اوپر کوئی چیز اور غالب آ جائے یہ میرے نبی کے لیے ان کی شان کے خلاف ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تب بھی غالب آ سکتے ہیں جب وہ جہاد کا رستہ اپناتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، یہ میں آج سے کچھ 4-5 سال پہلے جب آیا تھا تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے یہ غالب آئیں گے اور دشمن بھاگے گا. وہ اس لیے بھاگے گا کہ میں نے ان کو جا کے افغانستان میں دیکھا. یہ بار برف پڑی ہوئی اور اس برف کے اوپر تہجد کی نماز باجماعت پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز کے بعد دین کا درس ادھر ہی بیٹھے ہوئے یہاں تک کہ فجر کی نماز آ گئی اور فجر کی نماز بھی باجماعت. اگر 22 لاکھ مجاہدین تھے تو 22 لاکھ 6 نمازیں باجماعت پڑھنے والے. اور شریعت کا یہ عالم کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی. باپرد کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے آپ. اور باقی تمام شریعت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائیں. ایسی قوم دنیا کی کسی بھی قوم سے مار نہیں کھا سکتی. یہ قوم بنیں گے تو تب بھی ہم غالب آئیں گے. یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں ان کی قادیانیوں کی، یہ قادیانی تو ایک مجاہد کے چہرے سے ہی ڈر جاتے ہیں. ان کو تو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. ان کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر مجاہد ہے، اس جگہ نہیں جائیں گے. یہ اس ملک سے بھاگ جائیں گے اگر اس ملک میں مجاہد پیدا ہو جائے. ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی بھاگے. کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں مجاہد کا خوف ایسا ڈالنا ہے کہ ان کو
ایسے لگے گا کہ ان کی جان نکل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک ابو جہل جو تھا اس نے اونٹ پکڑ لیے. بیچارے غریب لوگوں کے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نے ہمارے اونٹ قابو کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس وقت کمروں اور گھروں کے سامنے کوئی دروازے تو نہیں ہوتے تھے, کپڑے لٹکے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی جس کا عربی میں اردو میں ترجمہ ہے, او ابو جہل. یہ ان کا فرمانا تھا کہ ابو جہل بھاگا گیا, جا کے اونٹ کھولے اور واپس لے کے ان بندوں کے والے کر دیا. تو وہ بندے بعد میں دوبارہ ابو جہل کے پاس گئے کہ تو بہت اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتا, تو نے تو یہ ان کے ایک لفظ کہنے سے تو ایسے بھاگ کے اونٹ کھول دیے. وہ کہنے لگا جب انہوں نے کہا او ابو جہل, میرے گردن میں کسی نے ہاتھ ڈالا اور مجھے یہ لگا کہ ابھی میرا دم نکل جائے گا, تو میری یہ لرزہ جو میرے طاری ہوا, میں فوراً گیا ہوں جا کے اونٹ ان کے حوالے کی. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر جو اللہ کے ولی ہوں, جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں, کہ جن کا اللہ تعالیٰ روب جو ہے دوسروں پر ڈال دیتا ہے. افغانستان میں ابھی آج بیٹھا ہوا تھا, وہاں بات کر رہا تھا کہ وہ ادھر کی یاد ایک واقعہ سنانے لگے کہ صرف 4 لوگ تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا روکا ہوا تھا. جب ان کی گولیاں ختم ہو گئی تو پھر یہ قابو آ گئے. وہ ان سے پوچھتے ہیں تم 4 ہو تو باقی کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگے باقی تو کدھر, ہم 4 ہی تھے. وہ جو باقی تھے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے جو ان کو دشمن کو وہ ایک بہت بڑی تعداد نظر آ رہے تھے اور ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ دشمن ڈرا پڑا. تو جب انسان صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کاربند ہو جاتا ہے, تو اسے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اسے ہلا نہیں سکتی. یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں رزق کی تنگی, مشکلات, معاملات, یہ سب کے سب آپ کے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. یہ آج ہمارے پر جو ملک کے اوپر جو ایک نوست پھیلی ہوئی ہے, یہ نوست صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے گھروں سے دین نکل گیا. آج ہمارے گھروں میں دین آ جائے, آج ہمارے دلوں میں دین آ جائے, آج ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان. تو میرا بھائی نے مجھے کہا ہے کہ بس کر, تو آپ سے میں اجازت چاہوں گا. اتنے پیارے بھائی سامنے اور بزرگ بیٹھے ہیں, دل نہیں کرتا کہ آپ کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور ان کی گزارش سے, حکم سے میں ادھر آپ کو آج چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو بس میری یہی آپ سے درینہ التجا ہوگی, خاص طور پر جو نئی نسل ہے, کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں, تو کوئی دنیا کی اور چیز کی آپ کو قلت نہیں ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.